الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ چل رہی تھی اور آیت نمبر تقریباً 112 ہو چکی ہیں۔ 112ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اعمال کی ہی قدر و قیمت بیان فرمائی کہ نیک عمل اسی کے مقبول ہیں جو مومن ہوگا، غیر مومن چاہے دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کر لے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن کی سابقہ آیات کے مضامین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں عطا فرما دے گا کسی اور اچھے نفع کی شکل میں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، یعنی عربی زبان میں قرآن بنا کے اتارا قرآن پاک کو۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کے عذاب کے وعدے بیان کیے ہیں، وعدے کیے گئے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ تاکہ وہ ڈریں، لوگ پڑھنے والے ڈریں۔ اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے دل میں یا پیدا کرے وہ ان کے لیے ایک ذکر، ایک نصیحت پیدا کرے، ایک سے نئی سوچ اور فکر پیدا کرے۔ تو یہ قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد میں سے دو مقصد بیان کیے گئے کہ قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں بہت ساری وعیدات بیان فرمائی، اور دو بنیادی مقصد کہ ایک تو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، اور دوسرا آدمی کی سوچ میں انقلاب پیدا ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے۔ اب ہم نے قرآن پاک کو ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تفسیر نہیں سمجھ پاتے، اور اگر تفسیر سنتے یا پڑھتے بھی ہیں تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں اور نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو سب سے بلند ہے اللہ تبارک و تعالی سچا بادشاہ۔ اب اگلی آیت کے شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے، یعنی وحی لے کر آتے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا کلام بند کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ہوئے کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ بالکل اس طرح کی کوئی زحمت نہ اٹھائیے، بلکہ جبریل امین کو اپنے وحی کے بیان کو پورا کرنے دیجئے، ہم آپ کو خود یاد کروا دیں گے۔ گویا کہ اس طرح حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت میں پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو دور فرمایا۔ ناپسند فرمانا ایک بیزاری کے طور پر ہوتا ہے اور ایک محبت کے وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ محبوب نہیں کہ اس کے حبیب کو کسی لحاظ سے تکلیف اور اذیت ہو، لہٰذا آپ سے ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں، بالکل اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اس کی یاد کروانے کی، محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ لہذا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ وحی پوری ہو جائے، یعنی جب تک وحی پوری نہ ہو آپ قرآن میں جلدی نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ فرمائیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اسلوب کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات یاد نہ ہوتی ہو یا یاد ہوتی ہے لیکن ذہن سے نکل جاتی ہو، اسی طرح علم میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس میں اضافہ چاہیے، تو قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو قل کو آپ ہٹا دیجئے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، علمن بھی کہہ سکتے ہیں، ربی زدنی علمن، اسے بکثرت پڑھنا چاہیے۔ تو جو خصوصاً طلباء امتحان وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں انہیں رات دن پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگر اورل ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں، مطلب زبانی امتحان جیسے ہوتا ہے وائوا وغیرہ ہے، اس میں آپ کا ذہن حاضر رہے گا، تکلم اچھا رہے گا، آپ بیان اچھا کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے اگر لکھنے کا معاملہ بھی ہوگا تو اس میں حافظہ بہت بہترین انداز سے کام کرے گا۔ گھر میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ چیز یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یاد بھی اچھی ہوگی۔ اب آگے پھر وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جیسے کہ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ایک ہی واقعے کو مختلف اسلوب میں مختلف مقام پر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک مقام پہ اس سے صحیح نصیحت حاصل نہ کر سکے تو دوسرے مقام پہ کر لے گا، ورنہ تیسرے مقام پہ کر لے گا۔ اور بعض اوقات ہم درمیان سے قرآن کو شروع کرتے ہیں تو کچھ ایک ہی قسم کے واقعات نکل جاتے ہیں، پیچھے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں
تو آگے جب دوبارہ واقع آ جاتا ہے تو دوبارہ اس سے اکتساب ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ضرور ہم نے عہد لے لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے یعنی شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا جنت میں آدم علیہ السلام کو کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اس سے پہلے ہم نے عہد لے لیا تھا۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو آدم علیہ السلام اس وعدے کو بھول گئے اور ہم نے ان سے عزم نہ پایا۔ یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے کہ بعض لوگ معاذ اللہ آدم علیہ السلام کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، گناہ کی نافرمانی کی نسبت کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا تھا۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بالکل پاک صاف معصوم ہیں۔ یہاں جو معاملہ یہ ہوا تھا وہ یہ کہ خود اللہ نے بیان فرما دیا فنسیہ کہ آدم علیہ السلام اس وعدے خداوندی کو ہی بھول گئے، ولم نجد لہ عزمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزم نہ پایا، یعنی نافرمانی کا پختہ ارادہ، کوئی پکا ارادہ نہیں تھا کہ نافرمانی کرنی ہے، بلکہ اور خیالات ذہن کے اندر تھے جس کے رو میں آپ نے وہ ایک پھل کھانے کا ارتکاب کر لیا تھا، اور وہ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا جب کسی کا قصد نافرمانی نہ ہو اور وہ معاملے کو بھول بھی چکا ہو تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا، وہ بعض کہہ دیتے ہیں کہ سزا کے طور پر تھا، یہ بھی سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت کی تکمیل تھی۔ اللہ کی مرضی ہی یہ تھی کہ وہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارے گا، ان سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے، تبلیغ دین کا سلسلہ ہوگا اور دیگر ہماری آزمائش مقصود تھی، اس لیے آدم علیہ السلام نے تو اترنا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ضرور پوری ہونی تھی، تو بہرحال وہ یہ سزا نہیں تھی آدم علیہ السلام کے لیے، بلکہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ آپ کو ایک وقت میں زمین پہ اترنا تھا، تو یہ معاملہ پہلے صدور پذیر ہو گیا، لہذا سزا نہیں ہے آپ کی اس پر، کیونکہ نافرمانی کا قصد نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ یعنی شیطان تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے، تو ہرگز یہ تم دونوں کو اس جنت سے نہ نکال سکے۔ فتشقیٰ، اگر ایسا ہوگا تو آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو فرما دیا، ہوشیار کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ کوشش کرے گا تمہیں جنت سے نکالنے کی، آپ نہ نکلیے گا، اگر آپ نکل گئے کسی وجہ سے تو پھر مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مشقت کیسی؟ جنت کی نعمتیں جب انسان چھوڑے گا تو اس کے مقابلے میں دنیا میں مشقت ہی مشقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سزا کے طور پہ مشقت ہے، بلکہ مقام کی تبدیلی۔ جب آدمی کسی دوسرے مقام پہ جاتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اس کو مشقت سی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اس کو بہترین قسم کے کمرے مل جائیں، ایئر کنڈیشن روم ہوں، لیکن جو گھر کی نیند ہوتی ہے، گھر کا آرام ہوتا ہے، وہ کسی اور مقام پہ انسان کو نہیں ملتا۔ تو جنت تو پھر جنت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کی صفات بیان فرمائی کہ دنیاوی مشقت کیوں ہوگی، اس اعتبار سے نہیں کہ ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ دنیا کی نعمتیں جنت کے مقابلے میں انتہائی کمتر اور حقیر ہیں، اور وہاں جنت سے نکل کے جب کوئی دنیا میں آئے تو اسے واقعی بہت شدید مشقت محسوس ہوگی، اگرچہ بطور سزا نہیں ہوگی، نارمل حالت ہوگی، ایسا نہیں کیونکہ باقاعدہ سزا کے لیے اسباب مہیا کیے گئے۔ لیکن ہم دنیا میں اگر رہیں، جسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہنے کا عادی ہوتا ہے، جب وہ کسی اور کے پاس بطور مہمان جاتا ہے، وہ آؤ بھگت میں کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کریں، پھر بھی ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے اور آدمی کو وہ آرام نہیں مل پاتا جو گھر میں، یا سکون نہیں مل پاتا جو گھر میں ملتا ہے، تو اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ تو مشقت کا یہاں بیان سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا ملے گی، بلکہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں چلے گئے تو جنت کے مقابلے میں آپ خود بخود وہاں پر مشقت محسوس کریں گے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ کبھی آپ کو بھوک نہیں لگے گی، وَتَعْرَى، اور نہ آپ وَلَا تَعْرَى، اور نہ آپ کبھی برہنہ ہوں گے، کپڑے میں ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور کوئی مطلب یہ کہ بھوک وغیرہ محسوس نہیں ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ آپ کو اس میں پیاس لگے گی اور نہ آپ کو دھوپ محسوس ہوگی۔
کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں ہے، وہاں پہ روشنی ضرور ہوگی لیکن دھوپ نہیں ہوگی، کیونکہ دھوپ میں اذیت ہے، اور جنت میں کوئی اذیت کا سامان نہیں، تو نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ ہوگی۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آپ کی طرف ایک وسوسہ ڈالا۔ قال، اس نے کہا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کو ہمیشہ رہنے والے ایک درخت کی طرف نشاندہی نہ کر دوں، یعنی جس کو کھا کے آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وملک لا یبلا، اور ایک ایسی بادشاہت کی طرف نشاندہی نہ کر دوں جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اس طرح کہہ رہے ہو تو کرو، بتاؤ۔ تو کہا بھئی یہ کھا لیجئے۔ اب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرم کی جگہیں، یعنی لباس اتر گئے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان پر جب شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں تو وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لگانے لگے، یعنی جنت کے پتے توڑ کے اس سے ستر کا اہتمام فرمانا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی، بظاہر ترجمہ ہے نافرمانی کی، مطلب یہ کہ اجتہادی خطا میں مبتلا ہو گئے۔ فَغَوَا، تو جو آپ نے چاہا تھا وہ نہ پا سکے۔ بعضوں نے غوا کا ترجمہ گمراہ لکھا کہ آپ گمراہ ہو گئے، یہ نہیں، گمراہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو اجتہادی خطا تھی۔ آپ نے سوچا تھا کہ اب خود ہی اللہ نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ہم نے ان سے نافرمانی کا قصد بھی نہیں پایا، اور جو چیز قصد کے ساتھ نہ ہو آدمی پہلی بھول چکا ہو اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے روزہ آدمی جان بوجھ کے بعض اوقات توڑ لیتا ہے لیکن اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہوتا، تو شریعت کے مطابق اس کا روزہ ہو گیا کیونکہ بھولے سے کھایا پیا، تو وہ بھول گیا، اور یہاں پہ تو روزہ توڑنے کا عزم بھی نہیں ہے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مقام پر ہوا کہ وسوسہ شیطان نے ضرور ڈالا، آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے، آپ نے ارتکاب فرما لیا، لیکن اسلوب بیان ہے، اللہ نے اس طرح اس کو بیان فرمایا۔ لہذا ان تمام سیاق و سباق کی روشنی میں ہمیں لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ تفسیری ترجمہ کرنا ہے کہ واقعی یہاں کیا مفہوم نکلتا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے جو احکام تھا، حکم تھا، اسے پورا نہ فرمایا۔ فَغَوَا، تو جو کچھ آپ نے چاہا تھا وہ حاصل نہ ہوا، یعنی وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ہمیشہ یہاں پر رہنا، ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت، تو وہ آپ کو بہرحال فی الحال یہاں پر حاصل نہ ہو سکی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر ان کے رب نے انہیں منتخب فرما لیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهْدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف رجوع فرمایا اور ان کو اپنے قرب خاص کا راستہ دکھا دیا۔ یعنی ہدا سے مراد یہ ہدایت والا ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہدایت عطا فرما دی تو معاذ اللہ پہلے کیا آدم علیہ السلام بے ہدایت تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی اور ان کو آپ کو قریب کر لیا۔ قال، فرمایا، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ آپ اب زمین پر اتر جائیں دونوں اس جنت میں سے، اور تمام کے تمام بلکہ اتر جائیں، جو آپ کی پشت میں وہ بھی اتر جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارے میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا میرے ذکر سے یعنی قرآن وغیرہ سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اب یہ تنگ زندگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، تو جو قرآن سے اعراض کرے، منہ موڑے، یعنی اس پہ ایمان لے کر نہیں آئے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، معاذ اللہ۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا
حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ تو یہ تیری سزا ہے، کفار کے لیے ہے کہ یہ تیری سزا ہے کہ تمہیں اندھا اٹھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ایسے ہی، آج کے دن جیسے تم نے اللہ کی آیات کو دنیا میں جھٹلا دیا تھا، آج تمہیں ہر ایک بھول جائے گا، یعنی آج تمہارے کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم ہر اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جائے، کفر میں آگے بڑھ گیا اور دیگر معاملات میں ظلم و ستم میں آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے سخت سزائیں دے سکتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، تو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے بڑھیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کے سوچیں کہ اگر ہم بالفرض مسلمان بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہونا مل بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بہرحال ایمان کے ضائع ہونے کا بھی بہت اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی طلب کرتے رہنی چاہیے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تو کیا انہیں اس سے راستہ نہیں حاصل ہوا، اس سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ میں، رہنے کی جگہ میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا یہ پچھلی قوموں کے جو نشانات، عذابات ان کی بستیوں پہ نازل ہوئے ان کے پاس سے نہیں گزرتے، نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ اب جتنا آگے یہ معاملہ ہے یہاں تک ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم کریں گے۔ اگلا معاملہ، آگے کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔